الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے یہود و نصارہ کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو نازل کردہ حضور کے اوصاف و کمالات ہیں انہیں چھپاتے تھے۔ ان کا یہاں پہ تذکرہ کیا، اور بعض اوقات اس کے عوض میں وہ لوگوں سے کچھ معاوضہ لیتے تھے، حرام مال کماتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے اس مال کی وجہ سے فرمایا کہ وہ جو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے، اور ایسے لوگوں کو رب تعالیٰ نہ تو قیامت والے دن ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی رب تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اور وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب، یعنی جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا اسے چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، یعنی تھوڑی قیمت لیتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس آیہ مقدسہ کے ضمن میں ایک روایت نقل کی۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بھی اسے بیان فرمایا، اور اس کے علاوہ تفسیر صراط الجنان میں بھی اس آیت کے شان نزول کے اندر یہی روایت نقل کی، اور دیگر مفسرین کرام نے بھی اسے بیان فرمایا کہ اس آیت کا جو پس منزل ہے اور جو شان نزول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء یہود نے پہلے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے تذکرے کیے، لوگوں کو بتایا کہ ایک ایسا آخر الزماں پیغمبر آنے والا ہے کہ جو تمام انبیاء کا خاتم ہوگا، اور جسے رب تعالیٰ ختم نبوت کا تاج پہنائے گا اور تمام انبیاء کا امام بنائے گا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ پیغمبر ہماری قوم میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ اس وجہ سے انہوں نے ابتدا میں تو خوب چرچا کیا، تذکرہ کیا، چونکہ ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل کے اندر اس کا تذکرہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا موجود تھا۔ اب اس کی وجہ سے انہیں بڑی شہرت بھی ملی، لوگ ان کی عزت و تکریم بھی کرتے تھے کہ ان کی قوم میں سے ایک ایسا پیغمبر آئے گا جو خاتم الانبیاء کا تاج اس کے سر پہ ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ رب تعالیٰ نے اس پیغمبر کو بنی اسرائیل میں سے نہیں پیدا فرمایا، بلکہ بنی اسماعیل میں سے پیدا فرما دیا۔ اب اس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ اب اگر ہم اس پیغمبر کی خصوصیات بیان کریں گے تو لوگ تو ہمیں چھوڑ جائیں گے، لوگ تو ہماری عزت و تکریم کرتے ہی اس وجہ سے تھے کہ یہ آخر الزماں پیغمبر کی آل اولاد میں سے ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں، یعنی ان کی نسل میں سے آخری پیغمبر آنا ہے، اس لیے لوگ اس کی نسبت سے ان کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ تو جب وہ پیغمبر آ ہی دوسری نسل میں سے گیا، دوسری قوم میں سے آ گیا، تو اب انہوں نے اس فرمان کو چھپانا شروع کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان پیغمبر کی خصوصیات اور حضور کی نعت تورات اور انجیل میں بیان کی تھی۔
اب وہ انہوں نے ان اوصاف کو چھپانا شروع کر دیا کہ اگر پتہ چل گیا کہ واقعی یہی آخر الزمان پیغمبر ہے، لوگ تو ہمیں چھوڑ جائیں گے، ہماری تو سرداریاں، ہماری تو چودراہٹ ساری ختم ہو جائے گی، لوگ سارے ان کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کی جو صفات تھی، حضور کی جو نعت تھی ان کی کتابوں میں، اسے چھپانا شروع کر دیا اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات پوچھتا بھی تھا تو غلط قسم کی تعویلات کر کے انہیں ٹال مٹول کر دیتے۔ تو رب تعالیٰ نے پھر ان کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو یا اللہ کی کتاب میں اتارے ہوئے احکامات کو، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑا مال خریدتے ہیں۔ یعنی کئی تو عالم خود اپنی عزت و تکریم بچانے کے لیے چھپا لیتے تھے، اور کئی جو بڑے بڑے سردار تھے وہ جو کتابوں کو جاننے والے عالم تھے انہیں مال دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے کہ تم اس پیغمبر کی خصوصیات لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، ورنہ لوگ تو ہماری سرداریوں کو پسے پشت ڈال دیں گے، ان کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو وہ جو اس دور کے کتاب کو جاننے والے علماء تھے، وہ سرداروں کی بات میں آ کے ان سے پیسہ وغیرہ لے کے ان احکامات کو چھپا دیتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ وہ حضور کی صفات کو چھپاتے تھے اور اس کے بدلے میں تھوڑا مال لیتے۔ تھوڑے مال سے مراد دنیا کا مال ہے ہی تھوڑا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہ یہ جو دنیا کا مال ہے حبیب آپ فرما دیں یہ تھوڑا مال ہے۔ یہ اگرچہ کروڑوں خربوں کی تعداد میں ٹنوں کے حساب سے سونا چاندی ہیرے جواہرات ہوں، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو وہ جتنا بھی مال لیتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ حضور کی صفات کو چھپاتے تھے اور اس کے بدلے میں تھوڑا مال لیتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی وعید کو آگے بیان کیا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ ارشاد فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے، جو حضور کے اوصاف و کمالات چھپانے کی وجہ سے انہیں انعامات ملتے تھے اور وہ خوشی سے کھاتے تھے کہ یہ ہمارا ذریعہ آمدن ہے، کمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کمائی ان کے لیے حلال نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ لیں کہ یأکلون فی بطونہم الا النار، ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ وہ نہیں کھاتے مگر اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ وہ جو حرام مال وہ کھاتے ہیں وہ گویا کہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے مزید ارشاد فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ایسے لوگوں سے رب تعالیٰ قیامت والے دن کلام تک نہیں فرمائے، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، یعنی انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ گناہوں کی غلاظت اور ناپاکی ان کے اوپر اسی طرح لتڑی رہے گی، چمٹی رہے گی، اور جب گناہ پاک نہیں ہوں گے تو پھر انجام کیا ہوگا، اس کے انجام کا بھی یہاں پہ تذکرہ کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب۔ وہ احباب دیوکار یہاں پہ تذکرہ تو یہود و نصارہ کا ہوا، لیکن یہ قرآن کریم کا حکم عمومی ہے، یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ جو بندہ بھی کتاب اللہ میں بیان کردہ احکامات کو چھپائے گا یا کسی پیغمبر کی خصوصیات کو چھپائے گا اور اس کے بدلے میں اگر وہ کسی سے معاوضہ لے گا یا جو بھی اس طرح کا کام کرے گا، اس کا یہ چھپانا بھی جائز نہیں اور اس کا وہ معاوضہ لے کر کھانا بھی جائز نہیں،
وہ جو کچھ کھائے گا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرے گا، اور قیامت والے دن وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ رب تعالیٰ ایسے بندے سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، اس کے گناہوں کو معاف بھی نہیں فرمائے گا، اور اسے دردناک عذاب میں رب تعالیٰ مبتلا کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں سے بھی حضور کے اوصاف و کمالات کا اظہار ہوتا اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ حضور کی عظمت و شان کا جس قدر اظہار کریں گے رب تعالیٰ اس قدر بندے کو اجر و ثواب سے نوازتا چلا جائے گا، اور بندے کی دنیا و آخرت بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق